مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ کے ناظم اعلیٰ، پیکر اخلاص، اینکر پیغام ٹی وی، عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا علامہ محمد ابرار ظہیر صاحب حافظہ اللہ کے سٹیج دی آن اور شان قرآن دے حوالے دے نال کو چاند ایک سانوں قرآن و حدیث دیاں باتاں سنان جناب حضرت مولانا علامہ محمد ابرار ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام کے سارے اچھے اچھے کلمات اس ہستی اقدس کے لیے جس کو درود و سلام سزاوار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسا اوقات گفتگو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان اوقات میں سے آج کا یہ وقت بھی ہے کہ جب جماعت کے نامور اساتین علم اور استاذ الخطباء، محسن علماء، مربی طلباء، خطابت جن کے گھر کی لونڈی اللہ نے بنا چھوڑی، دنیا جن سے خطابت کے اسرار و رموز سیکھتی ہے، ان کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کا حکم ملنا، اگر ہمارے بھائی عبدالغفار ثاقب صاحب کا یہ حکم نہ ہوتا اور ثاقب صاحب نہ ہوتے تو یقین جانیے کبھی بھی یہاں نہ بیٹھتا۔ ثاقب صاحب سے اللہ کے لیے محبت ہے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کا حکم سمجھ کے ہی اساتذہ کرام کی گستاخی کر رہا ہوں۔ ان سے معذرت چاہتے ہوئے چند ایک کلمات چونکہ انہوں نے حکم کیے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں آپ نیک لوگ تشریف فرما ہیں، دعا فرمائیں اللہ پاک شرح صدر فرمائے، جو کہنا چاہتا ہوں اللہ اس کے لیے آسان مگر پرتاثیر الفاظ میری زبان پہ جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی یہ تقریب گلستان قرآن کے پھولوں کی تقریب ہے۔ آج کا یہ پروگرام قرآن کے محبین کا، قرآن سے پیار کرنے والوں کا، قرآن سے عقیدت رکھنے والوں کا پروگرام ہے۔ ننھے منھے بچوں نے قرآن مجید سنایا اور اس پر انعام پایا۔ یہ انعام تو ان کی صرف حوصلہ افزائی ہے کہ یار اور پڑھو، ورنہ ان بچوں کا اصل انعام روز قیامت ان کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے جب کہا جائے گا نا اقرا ورتقِ
ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جہاں قرآن کی والناس آئے گی، الف لام میم سے لے کے والناس تک جہاں تک پڑھے گا ساری جنتیں تیری ہیں، اصل انعام وہ ہوگا۔ اور آپ جو ان کے والدین ہیں، ان کے لیے محبت کرتے ہیں، اصل میں آپ کے دل میں قرآن ہے، آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے، اور آپ کو آج تو حوصلہ افزائی ہوئی نا، آپ نے، آپ کے بچے نے انعام لیا، اب آپ گھر جائیں گے تو اس بچے کو چومیں گے، اس کی ماں اس بچے کا ماتھا چومے گی، اس کی بہنیں اس سے پیار کریں گی، اس کے عزیز و اقارب اس کو انعامات دیں گے، لیکن آپ کے لیے بحیثیت والدین آپ کے لیے اس کا انعام روز قیامت اس تاج کی صورت میں ہوگا جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا ضوءہ کضیاء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی۔ دیکھیں ابھی محترم ثاقب صاحب بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ دکاندار کا بیٹا ہے، یہ سبزی بیچنے والے کا بیٹا ہے، یہ جناب فلاں مزدور کا بیٹا ہے، یہ فلاں بیچارے کمزور اور غریب آدمی کا بیٹا ہے۔ آج دنیا میں جن کو لوگ تعارف ان سے کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے، لوگ جن کے ساتھ اپنا تعارف اور تعلق بیان کرنا پسند نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کے پروٹوکول کا عالم کیا ہوگا کہ ان کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور سونے کا تاج ہوگا جس کی جو ہے نا وہ روشنی سورج کی روشنی کو ماند کر رہی ہوگی، اور لوگ آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کون بندہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بڑا باعمل بڑی بہت بڑی علمی شخصیت ہے؟ نہیں جی، یہ وہ دکاندار ہے جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، یہ وہ مزدور ہے جس نے اپنے سینے کے اپنے بیٹے کے سینے میں قرآن محفوظ کروایا تھا، یہ وہ بوڑھی ماں ہے جو اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہوئے ماتھا چومتی تھی اور انتظار کرتی تھی اس کا کہ تو جب آئے گا تو باقی سامان باقی کھانا تیرے لیے تیرے بھائیوں کو بھی تب دوں گی جب تو آئے گا پڑھنے کے لیے۔ کیا پروٹوکول ہوگا اس کا، کیا عظمت ہوگی۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس میں بڑا اللہ نے پیغام دیا ہے مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پتہ ہے نا 80 اور 89 مقامات ہیں قرآن کریم کے، 99 آیتیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے۔ ہماری بھی عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب میں رحمان ہمارا نام لے کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر کان لگنے چاہیے نا ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارے معاملات سامنے آنے چاہیے، ہمارے اٹینشن ہو جانا چاہیے ہمیں۔ اللہ نے ہمیں مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جی اللہ جی قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پتہ ہے جہنم کی آگ کا تعارف اللہ نے اپنے قرآن میں کروایا، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان بنیں گے، انسان، اس آگ کا ایندھن پتھر بنیں گے، پتھروں کے ساتھ دہکائی ہوئی آگ، انسانوں کے ساتھ بھڑکائی ہوئی آگ۔ اور پتہ ہے نا ایک بڑا اللہ کا ولی کہیں سے گزر رہا تھا، کچھ بچے نا گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، بچے کھیلتے ہیں، بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، ایک بچہ سڑک کے گراؤنڈ کے کنارے پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ بزرگ سمجھے کہ شاید یہ بچہ اس کو کھلا نہیں رہے، باقی بچے اس لیے رو رہا ہے۔ اس کے پاس جا کے نا بڑی محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور محبت سے اسے کہا کہ یار تم کیوں روتے ہو، چلو میں ان سے کہتا ہوں تمہیں کھلا لیں، اس لیے رو رہے ہو نا کہ تمہیں یہ کھلا نہیں رہے اپنے ساتھ۔ اس بچے نے نظریں ایسے اٹھائیں اور بزرگوں کے چہرے کو دیکھا
اور کہا میں بڑا حیران ہوں آپ سے، آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھیلنے کے لیے رو رہا ہوں؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس بچے کی سوچ دیکھیے، میں تو جہنم کے ڈر سے رو رہا ہوں، مجھے تو خوف ہے کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جاؤں۔ بزرگوں کے تو 14 طبق روشن ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہکے بکے حیران پریشان رہ گئے، اور بڑے تعجب کے ساتھ کہتے ہیں تم تو چھوٹے سے بچے ہو، تمہارا جہنم کے ساتھ کیا کام، تمہارا آگ کے ساتھ کیا کام، تم تو معصوم ہو، ابھی گناہ تم نے کیا کوئی نہیں، چھوٹی سی عمر ہے تمہاری، اور تمہارے غموں کا عالم کیا ہے، تمہارے غموں کی تمہاری فکر کیا ہے، تمہاری سوچ کی بلندی کیا ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ اے کاش کہ ہماری مائیں بھی ایسی مائیں ہو جائیں۔ کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میری ماں جب ہنڈیا پکانے کے لیے چولہا جلاتی ہے نا، لکڑیاں جلاتی ہے اس میں، تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں لگاتی ہے۔ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کہیں جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم بچوں کو لگائے پھر بڑے بڑے کافروں کو لگائے۔ میں تو بابا جی اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ ہم بھی روتے ہیں کبھی ہماری پلکوں کے کٹوروں سے بھی کو آنسوؤں کے 2 قطرے گرے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں کی چلمن بھی بھیگی ہے اس بات سے کہ جہنم جیسا ایک شدت کا عذاب سامنے کھڑا ہے، اور ہماری معمولی سی کوتاہی ہمیں جہنم میں پھینک سکتی ہے۔ کبھی ہم نے اللہ سے اس کی پناہ مانگی؟ میرے رب نے ہمیں کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہمیں نہ اپنی فکر نہ اپنی اولاد کی فکر۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ باپ اور وہ ماں جو اپنے بچے کا 102 ٹمپریچر برداشت نہیں کر سکتی، جو اپنے بچے کو معمولی بخار برداشت نہیں کر سکتی، جو اپنے بچے کے لیے معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، سارا رات اس کے سرانے کھڑی ہو کے آنکھوں میں رات گزار دیتی ہے۔ میرا بچہ تڑپ رہا ہے، میرا بچہ بلک رہا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میرا بچہ کپ کپا رہا ہے، میرے بچے کو بخار ہے، اس کا جسم تپ تپا رہا ہے۔ اس بات سے وہ روتی ہوئی رات گزار دیتی ہے۔ وہ روتا ہوا باپ اپنے بچے کے سرانے رات گزار دیتا ہے۔ اس باپ اور ماں کو کیوں فکر نہیں ہوتی اگر یہ بچہ جہنم میں چلا گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا برداشت کر لیں گے؟ یہاں تو آپ نے 20 بار دیکھا ہوگا نا، مسجد میں اعلان ہوتا ہے ہمارا بچہ گم ہو گیا، اس رنگ کے کپڑے پہنے، اتنا سا اس کا قد ہے، اتنا اونچا لمبا ہے وہ، اور یہ جناب اتنی اس کی تقریباً عمر ہے، جس کو ملے میں پہنچا دے۔ ماں دروازے پہ کھڑی سسکیاں لے رہی ہے، باپ پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھر رہا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، بھائی ایک گلی میں دوڑتا ہے، چچا دوسری گلی میں دوڑتا ہے۔ ایک بچہ گم ہوتا ہے، سارا گھر قیامت بیت جاتی ہے، اور اگر ایک بچہ جہنم میں چلا گیا تو کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ آج دنیا میں بڑی محبت کا دعویٰ ہے، یہ میری بیٹی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے، میری پیاری ہے، میں جناب اپنی بچی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں۔ اگر یہ بچی آپ کی عزت پر داغ لگا گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بیٹوں کی عصمت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بیٹیوں کی نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بیٹوں کے دماغی تفکرات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کبھی یہ سوال ہم نے اپنے ضمیر سے کیا؟ ہم اپنے بچے کو کالج انتخاب کرتے ہیں، اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارا انتخاب کیا ہے؟ بہترین یونیفارم ہو، ویل ڈسپلنڈ لوگ ہوں، بہترین اساتذہ ہوں، نمبر بہت زیادہ ملتے ہوں، اور جناب وہاں پہ پڑھایا کیا جاتا
چاہتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمارے بچے کو وہ یہودی بنا دے، ہمارے بچے کو عیسائی بنا دے، ہمارے بچے کو ملحد بنا دے، ہمارے بچے کو وہ کافر بنا دے، ہمارے بچے کو وہ غیر مسلم کر دے، ہمارے بچے کو مسلمانوں کے لبادوں میں اسلام سے دور کر دیں، ہمارے بچے کو وہ کیا بنا دے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے۔ دیکھا نہیں آپ نے ابھی پچھلے دنوں ڈسکا کے کالج میں کیا ہوا، ہمارے گجرانوالہ کے کالجز میں کیا ہوتا ہے؟ کون وہ بیٹیاں ہیں، کن کی وہ بیٹیاں ہیں جو غیر محرموں کے ساتھ وہاں سامنے ان کے ناچتی ہیں جا کے؟ گھروں سے ہم پیسے دے کے نہیں بیچتے ان کو، ہم ٹکٹ کے پیسے دے کے نہیں بیچتے ان کو، ہم فن گالا اور سپورٹس گالا کے نام پر یہ فنکشن ہونے والے ان کی فیسیں دے کے ہم بیچتے ہیں۔ اپنے بچوں کے اخلاق کو ہم خود برباد کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کی، رب نے ہمیں اتنا بیگانہ کر دیا، ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری دنیا کی بھی فکر نہ رہی، ان کو احساس ہی نہ رہا۔ کیا اس بچی نے جس نے کالج میں غیر محرم کے سامنے ناچا اور ڈانس کیا، اس کو اپنے باپ کی پگڑی کا احساس تھا؟ اس کو اپنے باپ اپنی ماں کے دوپٹے کا خیال تھا؟ یہ بچیاں جو کالجوں میں ناچتی ہیں یہ اپنے باپ کی پگڑی پہ ناچتی ہیں، اپنی ماں کے دوپٹے پہ ناچتی ہیں، اور پیسے ماں باپ خود دے کے بھیجتے ہیں۔ حضرات سوچئے ذرا اس بات پہ، مرنا ہے نا، مرنا ہے نا کہ نہیں مرنا؟ مرنے کے بعد جو سوال ہونے ہیں کبھی ان کی بھی تیاری کی ہے؟ کبھی ان کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ آگے جہنم جیسا کھانا کھڑا ہے، ایک طرف جنت جیسا گلستان ہے، کبھی ہم نے شعوری طور پہ اپنے بچے کو یہ سبق دیا ہو کہ بیٹا تیرا راستہ گلستان جنت کا ہے، تیرا جہنم سے کوئی کام نہیں ہے؟ ہم نے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے مجلس سجائی؟ کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو پاس بٹھا کے، بیٹیوں کو پاس بٹھا کے کبھی ہم نے ان کو سبق دیا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہے، اللہ نے ہم پہ کچھ احکامات دیے ہیں، اللہ کے احکامات قرآن کی صورت میں ہیں، اللہ کے احکامات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کی صورت میں ہیں۔ ہمارے گھر میں بتائیے کتنے گھر ہیں جن میں سیاستہ موجود ہے؟ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں ترجمے والا قرآن موجود ہے اور پڑھا جاتا ہے؟ اور میں آپ کے ضمیروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کتنے گھر ہیں، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے باپ ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو روزانہ صبح ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے کہا بیٹا آج میں سورت یاسین پڑھتا ہوں اور تو مجھے سورت ملک سنا؟ کبھی ہم نے یہ کہا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کے پاس کہا ہو اے لوگو قرآن سننا بھی میرے نبی کی سنت ہے، قرآن سنانا بھی میرے پیغمبر کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعویٰ ہے ہمارا محبت رسول کا، دعویٰ ہے ہمارا عشق رسول کا، دعویٰ ہے ہمارا غلامی رسول میں موت کی قبولیت کا، ہمارے یہ دعوے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کیا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے۔ یار ادھر توجہ فرمائے میری طرف، بند کرتے ہیں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرات اپنے ضمیر کے دروازے پہ دستک دیجئے ذرا اور سوچئے ہم نے جہنم سے بچنے کا کیا سامان کیا ہے؟ ہم نے جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم سے آڑ بنا لو۔ اپنے کیسے بنے گا؟ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا نا وہ اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا۔ جو بچہ عالم قرآن ہوگا نا وہ بچہ جہنم سے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے آڑ بن جائے گا۔ اپنے بچوں کو علم قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے والا بناؤ، قرآن سمجھنے والا بناؤ۔ اور میرے ننھے بچوں، آپ اس دنیا کی وہ ہستیاں ہیں جن کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی
حافظی نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم کائنات کے سب سے بہترین انسان ہو، کاش کہ تمہیں اپنے اس مقام کا اندازہ ہو جائے۔ راہ چلتے ہوئے حافظ جی جاتے ہیں نا، ہم آواز دیتے ہو حافظ جی شرم نہیں آندی، منہ چوکے ٹورے جاندے ہو، پتہ کس کو کہا ہے؟ جس کو کائنات کے امام نے خیرکم کہا ہے، اس کو گالی دیتے ہو، اس کو برا کہتے ہو، مندہ بولتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، اسے کہتے ہو حافظ جی انے ہو گئے ہو۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ جس کو کائنات کی سب سے سچی زبان نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ حضرات ذرا سوچئے، اس بات پہ غور کیجئے، آج ہمیں کیوں فکر نہیں ہے اس بات کی؟ آج ہمارے بچوں سے ایمان چھینا جا رہا ہے، اور پتہ ہے اللہ اکبر، عبداللہ ذوالوجہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں، لیکن صحابی رسول ہونے سے پہلے نا یہ پتہ کیا تھے؟ یہ مکہ کے بہت بڑے رئیس تھے، دولت مند تھے، صاحب ثروت تھے، حویلیاں تھیں، محلات تھے، اور ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ یہ مکہ کی سب سے بہترین خوشبو یہ استعمال کرتے تھے۔ ان کی حویلی میں ناچنے والی عورتیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، انہوں نے موسیقی سے شغف دل لگایا ہوا موسیقی سے۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ محمد کی زبان سے قرآن نکلا اور ان کے کانوں میں جا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پھر محمد کی زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلوں پہ اثر کیوں نہ کرے؟ ان کے کانوں میں پڑا، قرآن نے اثر کیا، ان کی موسیقی سے نہ توجہ ہٹ گئی۔ آج تو کہتے ہو نا موسیقی روح کی غذا ہے، آج کہتے ہو نا موسیقی روح کی غذا ہے۔ لوگوں موسیقی روح کی غذا نہیں، کاش کہ ہم قرآن کو روح کی غذا بنا لیں۔ انہوں نے قرآن کو روح کی غذا بنا لیا، یہ قرآن سننے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران پیارے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب یہ بے چینی سے بلکنے لگے، تلاش کرنے لگے۔ پھر ایک دن نا والد ان کے فوت ہو گئے تھے، ان کے چچا تھے، چچا کی کفالت میں تھے، یہ اپنے چچا کے پاس حاضر ہوئے، چچا سے جا کہنے لگے چچا جان میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، شاید کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھوں، قرآن کی محبت ہے میرے دل میں، آپ تو مسلمان نہیں ہو رہے، مجھے اجازت دے میں کلمہ پڑھ لوں۔ چچا تو ایک لمحے میں بھڑک اٹھا، ہوتے کون ہو تم باپ دادا کے دین کے خلاف بات کرنے والے؟ جرت کیسے ہوئی تمہیں یہ بات سوچنے کی بھی؟ خبردار آئندہ اگر اس کا نام بھی لیا تو۔ کہنے لگے چچا یہ قرآن کا عشق مجھے ہو گیا ہے، اب میں چھوڑ نہیں سکتا، اب تو مجھے آپ اجازت دے دیں۔ چچا کہنے لگا یاد رکھنا یہ جو سارا کچھ تمہارے پاس مال و دولت، یہ بکریوں کے ریوڑ، یہ محل اور حویلیاں، یہ مکانات اور یہ جو کپڑے لباس، یہ سارا کچھ میرا دیا ہوا، سارا کچھ چھین لوں گا۔ کہنے لگے چچا سارا کچھ آپ کو دے دیا، سارا کچھ آپ کو دے دیا۔ ہمارا ایمان 10 روپے پہ بک جاتا ہے، ہماری دکان پہ گاہک آئے نا بھول جائے 100 روپیہ تو ہم کہتے ہیں چل کوئی گل نہیں جان پھٹی لگ گئی، اور اگر گاہک کو دکاندار 50 روپے زیادہ دے دینا تو باہر نکل گیا تو آج تو 50 دی پھٹی لگ گئی۔ ہمارا ایمان اتنا سا ایمان ہے۔ ادھر دیکھیے کیا ہے، کہا چچا سارا کچھ توڑتا ہوں، مجھے قرآن چاہیے، محمد کا فرمان چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے دھکا دے کے گھر سے نکال دیا، سارا کچھ واپس لے لیا، ابھی دروازے پہ گئے تھے، پلٹایا، آواز دی بات سنو، کہا یہ جو تن پہ کپڑے پہنے ہوئے نا یہ بھی میرے دیے ہوں، اتار کے جاؤ۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مادر زاد ننگا کر کے گھر سے نکال دی، ہاتھوں سے ستر چھپاتے اپنی ماں کے دروازے پہ گئے۔ نوجوان بچہ برہنہ حالت میں، ماں پریشان، کیا ہوا؟ ماں کو بتایا یہ معاملہ، یہ معاملہ، یہ معاملہ۔ ماں بھی کافرہ کہتی پھر میرے پاس کیا
کہاں سے؟ کہا ماں تیرے دروازے، ماں ہی ہوتی ہے نا، کہا تیرے دروازے پہ آیا ہوں، ایک کپڑا دے دو تن ڈھانپنے کے لیے، میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے دروازے پہ لٹکا ہوا پردہ اتار کے پھینک دیا، کہا جاؤ۔ ان صاحب نے وہ کپڑا پھاڑا، آدھے کا تابت بنایا، آدھا کندھوں پہ ڈالا۔ یہ ناز و نعم کا پلا ہوا شہزادہ جس کو زندگی میں کبھی سوئی بھی نہیں چبھی تھی، آج ننگے پاؤں مکہ سے مدینے کا سفر کر رہا، مکہ سے مدینہ پہنچا۔ موسم کی سختیاں، سنگریلی زمین، پتھروں والی چٹانوں والی زمین، گرمی اور سردی، کیا حال ہوگا؟ آج بھی تیز رفتار سواریوں پہ جائیں تو 4 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس وقت کتنے دن لگے ہوں گے ان کو وہاں پہنچنے ہوں۔ صبح صبح نا آپ مسجد نبی میں پہنچے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سردیوں کے دن تھے، ٹھٹھرتے ہوئے نا مسجد کے کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ آقا کریم صبح تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے، کنگھار کے پوچھا بھائی کون ہو تم؟ کہنے لگے جی میں عبدالعزیٰ ہوں۔ ارے پیغمبر ہل کے رہ گئے، کہا کون عبدالعزیٰ؟ کون عبدالعزیٰ؟ کہا وہی جس کے کپڑوں کی بھی مکہ میں دھوم تھی، جس کی خوشبو بھی مکہ میں دھوم تھی جس کی۔ فرمایا تیرا کیا حال ہوا؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا، ایمان بچا کے آیا، سب کچھ لٹا کے آیا، ایمان بچا کے آیا۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا ہوگا، یہ میرا وجدان کہتا ہے، میرے آقا نے سینے سے لگایا ہوگا، کہا ہوگا کہ تو نے کچھ بھی نہیں گوایا، تو ایمان بچا کے لایا ہے۔ حضرات ذرا سوچئے، غور کیجئے، کبھی ہم نے بھی اپنے ایمان کی فکر کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے اور ذوالبجادین تیرا لقب ہے۔ ذوالبجادین کہتے ہیں 2 ٹاٹوں والوں کو، جس کے اوپر 2 ٹاٹ تھے، جو 2 ٹاٹ پہن کے مدینہ میں آیا اور جنتوں کا وارث بن گیا۔ جب انہوں نے وفات پائی نا، اور قرآن کی بات ہے نا، ان کو بھی قرآن سے عشق تھا، یہ نماز ظہر پڑھنے لگے، آئے مسجد میں، حضرت عمر ساتھ کھڑے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، یہ اونچی اونچی قرآن پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کی نماز میں خلل پیدا ہوا، سلام پھیر کے نا غصے کے ساتھ کہتے ہیں او عبداللہ تمہیں پتہ نہیں چلتا، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اونچی اونچی قرآن پڑھتا ہے، ہماری نماز میں خلل آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر 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 چپ کر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں اس قرآن کے لیے تو سارا کچھ چھوڑ کے آیا، اس قرآن کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے آیا، اس کو پڑھنے دو۔ اور یہی عبداللہ جب وفات پاتے ہیں، میرے پیغمبر نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا اللہ آج شام تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ کون تھا؟ جس نے دنیا لٹا کے ایمان بچایا تھا۔ اور ہم دنیا بچانے کے لیے سب سے سستی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے، ہم ایمان لٹا دیتے ہیں، ہم ایمان قربان کر دیتے ہیں۔ ورنہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہمارے مسجدیں بے آباد نہ ہوں، ہماری مسجدیں بے آباد نہ ہوں، ہمارے گھروں میں قرآن کی جو آوازیں مفقود ہو گئی ہیں نا، بند ہو گئی ہیں، قرآن کی آوازیں بند نہ ہو، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے قرآن پڑھیں، ہماری بچیاں قرآن پڑھیں، ہماری بیویاں قرآن پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہمارے بھائی قرآن پڑھیں، ہماری بہنیں قرآن پڑھیں، ہمارے ماں باپ قرآن پڑھیں، ہم سارے کے سارے قرآن پڑھیں، اگر ہمارے دلوں میں ایمان کی رمق باقی ہو۔ افسوس اس بات کا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کا افسوس نہیں رہا۔ ہمارے بچے دنیا پڑھ گئے، ڈگریاں لے گئے۔ گجرانوالہ کی قبرستان، بڑے قبرستان میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے میں گیا، ایک آدمی مجھے ملا، کسی نے بتایا کہ انہوں نے جنازہ پڑھانا ہے، مجھے آئے کہتے ہیں جی مجھے کوئی نماز جنازہ نہیں آتی، میں یہ سامنے جو پھٹی لگی ہوئی ہے نا بورڈ، اس کے اوپر دیکھ کر میں قرآن پڑھ لوں؟
اس کے اوپر دیکھ کر میں قرآن پڑھ لوں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. نہیں وقت ہو گیا. مجھے ویسے ہی اشارہ کر دیتے بھائی. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا، مجھے کہتا میں وہاں سے دیکھ کے قرآن پڑھ لوں، اب نماز جنازہ کی دعائیں پڑھ لوں. میں نے کہا جی آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کو نماز جنازہ کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں جی مرنے والا میرا باپ ہے، ساری زندگی میں بیرون ملک رہا ہوں، دولت کمائی ہے، ایمان نہیں ہے. حضرات ہم اپنے بچوں کو دولت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مربے دیتے ہیں، محل دیتے ہیں، اچھی سواریاں اور اچھی گاڑیاں دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے تو ایمان نہیں دیتے، اخلاق نہیں دیتے. یہ ایمان اور اخلاق ملے گا قرآن سے، اور قرآن ملے گا مسجدوں سے، مدرسوں سے. ان مسجدوں مدرسوں کو آباد کیجئے. اپنے بچے مسجدوں میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجیں، قرآن پڑھائیں. اور آخری بات میں کہوں، مجھے حکم ہو گیا ختم کر دیں. آخری بات اب ایک ان کی مرضی کی اور ایک آخری بات میں کہوں گا. میں اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے، اپنے جنازوں کا امام اپنے بچوں کو بنائیں. اپنے جنازوں کا امام. کیسا وہ منظر ہوگا، باپ کی میت آگے پڑی ہوئی ہے اور بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جنازہ کون پڑھائے گا؟ وہ نظریں جھکا کے، آنکھیں ڈبڈبا کے، زبان پھسلا کے وہ کہے گا آج کے دن کے لیے میرے بابا نے مجھے پڑھایا تھا، آج میں قرآن کا قاری عالم ہوں، آج اپنے باپ کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں گا. پھر وہ جب مصلی پہ کھڑا ہو کے کہے گا نا اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے بابا کو معاف کر دے، میرا وجدان ہے، خدا کی قسم رب کا عرش ہل جائے گا، رب کا عرش ہل جائے گا. اور اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دیں گے جاؤ میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کی سفارش قبول کر کے اس کے باپ اور اس کی ماں کو معاف کر دیا. اپنے جنازوں کا امام اپنے بچوں کو بناؤ. اور یہ کیسے بنیں گے؟ جب آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لائیں گے. اگر مسجدوں سے دور رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احسان ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث شفیع گجرانوالہ حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب بہت ہی پیاری شاندار شان قرآن کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے. دل تو چاہتا تھا، بڑی پیاری باتیں دل میں اتر رہی تھی، سنتے رہتے. تو آپ بھی بڑی بےتابی سے مہمان خصوصی کا انتظار کر رہے ہیں. چاند قلعہ کراس کر لیا ہے مدنی صاحب نے، انشاءاللہ چند منٹ تک انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں. تو اتنی